اگر کوئی غیر مسلمان ہندو خاندان میں پیدا ہوتا ہے یا عیسائی خاندان میں پیدا ہوتا ہے اور بالغ بننے سے پہلے 10 سال کی عمر میں یا 8 سال کی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا. مسلمان ہونے کے بعد بھی آج کی حالت دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا. میرے ماں باپ جو ہے مسلمان تھے. میں ایک معصوم بچہ, مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا. میں جب پیدا ہو کے جوان ہوا تو میرا جو دل ہے وہ اسی چیز کو تسلیم کرتا ہے جو میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا. کیونکہ میں مسلم فیملی میں پیدا ہوا تو میں اسلام کو دل سے سچا سمجھتا ہوں. ابھی جیسے ہمارے لکشمن بھائی آئے تھے, ایک معصوم بچہ, اس کو کچھ بھی نہیں پتا کہ مذہب کیا ہے, ریلیجن کیا ہے, اور وہ کرسچن فیملی میں پیدا ہو یا ہندو فیملی میں پیدا ہو تو وہ اسی چیز کو فالو کرتا ہے, اسی چیز کو اس کا دل مانتا ہے جو اس کے ماں باپ نے اس کو سکھایا ہو اور اس کے مائنڈ میں فیڈ کیا ہو. تو وہ اگر بہت ہی اچھا بندہ ہے, وہ بہت ہی اچھا بندہ ہے, وہ لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے, خیال بھی کرتا ہے, بہت نائس انسان ہے. لیکن اگر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے تو کیا وہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا؟ اگر جہنم میں جائے گا تو یہ جسٹس ہے یا انجسٹس ہے؟ بھائی صاحب اپنے نام کیا کہ آپ کا؟ عبد الباسط رند. عبد الباسط رند. رد رند از اے بلوچی کاسٹ ٹرائب ہے میرا. رند. جی رند. عبد القادر اسلام. عبد الباسط. عبد الباسط. یس. شیخ عبد الباسط اچھے قاری تھے ماشاءاللہ. بھائی عبد الباسط نے بہت اچھا سوال کیا. بولا میں مسلمان خاندان میں پیدا ہوں, میرے والدین مسلمان تھے اور ہے الحمدللہ ہے نہیں اپنے تھے بولا, لیکن نا ریکارڈنگ ہے, میں غلطی ایکسیپٹ کرتا ہوں. ہے مسلمان ہیں, جو ان نے پڑھایا میں نے قبول کیا. ہمارے لکشمن بھائی ہندو تھے, ہندو بن گئے. عبد الباسط نے کہا جو میرے والدین نے کہا میں نے مان لیا. عبد الباسط صاحب, اگر آپ کے والدین آج کہتے 2 + 2 = 5, آپ مانیں گے؟ نہیں مانوں گا. تو یہ بولنا کہ جو والدین نے کہا میں مان گیا صحیح نہیں ہے. جب آپ بچے تھے تو شاید مان جاتے تھے, برابر. 2 سال کی عمر میں ماں نے بولی 2 + 2 = 5 تو آپ ہاں بولیں گے, برابر کہ نہیں؟ آج بولیں گے تو آپ مانیں گے. ویری گڈ. تو اسلام کا یہ کہنا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے ان کے اوپر قلم نہیں لکھے جائیں گی, مطلب وہ معصوم ہے. اگر لکشمن جو ہے ابھی تو بالغ ہے, 25 سال 30 سال 35 سال پتہ نہیں, یہاں سے دور سے دکھ رہا نہیں تھا, لیکن بالغ تو ہے نا. اگر کوئی غیر مسلمان ہندو خاندان میں پیدا ہوتا ہے یا عیسائی خاندان میں پیدا ہوتا ہے اور بالغ بننے سے پہلے 10 سال کی عمر میں یا 8 سال کی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا, کیونکہ وہ معصوم ہے. اور سمجھ رہے؟ لیکن ایک انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے وہ ذمہ دار ہے, والدین کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتا ہے. آج کی تاریخ میں نے آپ سے پوچھا آپ کے والدین بولیں گے 2 + 2 = 5, آپ مانیں گے؟ آپ نے کہا نہیں. اس کا مطلب آج آپ کی والد آپ کے والدہ اگر کوئی غلط کہیں گے, آپ کے پاس ہوش و حواس آیا, آپ اس کو کچھ بات میں بھی آپ مان لیں گے غلط چیز کو, لیکن اکثر غلط چیز کو نہیں مانیں گے. آپ اپنی والد سے محبت کرتے, والدین سے محبت کرتے, اس کا مطلب نہیں کہ آپ خلاف ہیں ان کے, لیکن ابھی آپ بالغ بن گئے, سمجھ گیا؟ تو یہ بولنا کہ کیونکہ والدین, قرآن کیا آتے کہ کافر یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ان کے والدین کافر تھے, یہ کافی نہیں ہیں. قرآن کیا آتے. تو اس کا مطلب اگر بچپن میں کوئی بچے کا انتقال ہو جاتا ہے, چاہے وہ مسلم خاندان سے غیر مسلم خاندان سے, اگر بالغ نہیں ہوتا ہے تو قلم ان پہ نہیں چلتی ہے, وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. صاف ہے. ایک بار بالغ ہو جاتے, ان کو علم ہو جاتا ہے, پھر اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر انسان, ہر بچہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے والدین, اس کے ٹیچر اس کو بت پرستی سکھاتے, اس کو آگ کی عبادت کرنا سکھاتے, اور وہ بت پرستی کرنے لگتا ہے. بچہ ہے تو معاف ہو جائے گا, بالغ ہو جاتا ہے, اس کے پاس سمجھ آ جاتی ہے تو وہ ذمہ دار ہے. تو اگر ایک انسان بالغ ہو گیا
25 साल 30 साल की उम्र में शिर्क करता है और उसका इंतकाल होता है तो वो जिम्मेदार है। पहला मुझे ये कहने के लिए कह दो, क्या आप समझते खाली मुसलमान में पैदा हो गए तो जन्नत में जाएंगे? इस्लाम में जन्नत में जाने के लिए 4 चीज की जरूरत है। मैंने कह दिया, ईमान, अमल सालेहात, ईमान, राइचियस डीड, वतवासौ बिल हक, हक की तरफ बुलाओ और सब्र की तरफ बुलाओ। 4 चीज की जरूरत है। आप बहुत अच्छे इंसान होंगे, नमाज पढ़ते होंगे 5 टाइम, हज के लिए गए होंगे, रोजा रखते होंगे, लेकिन अगर आप दावत नहीं करेंगे तो आम तौर पे आप जन्नत में जाएंगे नहीं। अल्लाह ताला आपको माफ करने चाहता है और जन्नत में डालना चाहता है, वो अल्लाह की मर्जी, वो डाल सकता है, लेकिन आम तौर पे आप जन्नत नहीं जाएंगे। उसी तरीके से कई गैर मुस्लिम बन रहे लाखों की तादाद में, आप समझ रहे? तो लाखों की तादाद में गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर रहे, वो जन्नत में जाएंगे कि नहीं? सर नहीं, सवाल जी जी जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल जाएंगे। और एक आदमी आज अगर इस्लाम कबूल करता है, अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं उसके सब गुनाह माफ। तो आपसे अच्छा मेरे से अच्छा हो गया ना। हम कितने भी अच्छे गुनाह तो थोड़े करते होंगे छोटे मोटे। तो ये कहना तो ये अल्लाह सुब्हाना व ताला का हिकमा है, ला इकराह फिद्दीन, हमारे दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। ये आप बोलेंगे नहीं लेकिन चांसेस है कि वो गैर मुस्लिम इसमें पैदा हुआ तो उसके इस्लाम करने के चांसेस कम है। बिल्कुल सही कम है। मुसलमान होने के बाद भी आज की हालत देख के लगता है कि हम जन्नत में जाएंगे। वो खातून क्या कह रही थी? क्या पीडोफिलिया करके जन्नत में जाएंगे? क्या लगता है आपको? सर वो तो हमारे इस्लामिक टीचिंग्स में नहीं है बिल्कुल। लेकिन जन्नत में जाएंगे क्या वो मुसलमान? अगर अपने आप को मुसलमान कहते हैं और पीडोफिलिया कहते, जन्नत में जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर वो खातून सही है, क्या पीडोफिलिया है, तो उनका पहला सवाल का हिस्सा गलत है। वो मुसलमान है ही नहीं। हाँ, नाम के होंगे, कलमा पढ़ते होंगे, लेकिन ये कहना कि हम लोग दीनी हैं, ये गलत है। अगर वो इस्तिगफार करे अल्लाह ताला माफ कर सकता है उनको, कोई भी गुनाह। लेकिन ये कहना कि इस्लामिक है, नाम के मुसलमान होंगे या नॉट प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होंगे, तो हमें गलत फहमी है कि मुसलमान फैमिली में पैदा हुए तो जन्नत की टिकट मिल गई। ये हमें गलत फहमी है। मैं भी जिद्द हो, मुझे भी पता नहीं मेरी जन्नत की टिकट है, इसीलिए मेहनत करता हूं, रात रात जागता हूं, दुआ करता हूं अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह के रसूल हर रोज 70 बार इस्तिगफार करते थे। कितने बार? 70 बार। अल्लाह के रसूल सबसे बेहतरीन इंसान दुनिया में, सबसे बेहतरीन मुसलमान 70 बार इस्तिगफार करते थे। कहते थे कि मेरा रब जो मुझे इतने नियामत देता है, मैं जो कुछ करता हूं माफ करता है, मैंने इस्तिगफार करूं तो कौन करेगा? तो ये आज के हमारे माशरे में गलत फहमी है कि हम मुसलमान हैं तो बस जन्नत की टिकट मिल गई हमें, हम दुआ करते अल्लाह ताला में माफ करे। तो अल्लाह सुब्हाना व ताला अगर कोई गैर मुस्लिम पैदा होता है और बालिग बनने के पहले मर जाता है तो वो जहन्नम में नहीं जाएगा। बालिग बनने के बाद उसकी गलती है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। आप जिस तरीके से बोलते हैं 2 जमा 2 5 में नहीं मानूंगा, तो वो क्यों मान रहे बुत परस्ती गलत है? और मेरे हिसाब से 2 जमा 2 5 और बड़ी गलती है बनिस्बत बुत परस्ती करना। समझ रहे? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे खालिक, हमारे मालिक, जिसने इतनी नियामत दी हमें, हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। मैथ्स में गलती करना थोड़ी गुनाह है क्या? अगर कोई मुस्लिम 2 जमा 2 5 बोलेगा जन्नत में जाएगा? हाँ बोलेंगे भाई इल्म नहीं है, मैथ्स में कमजोर है, बराबर कि नहीं? आप थोड़ी उसको मर्डर थोड़ी कर सकते, आप उसको नहीं कर सकते ना। तो कौन बड़ा गुनहगार, 2 जमा 2 5 कहने वाला कि जो बुत परस्ती करता है? बुत परस्ती ऑब्वियसली। अल्लाह अल्लाह ने हमको इतनी नियामत दी, बराबर, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते? कितने लोग शुक्र अदा करते कि अल्लाह ने हमें इतना अच्छा घर दिया, इतने अच्छे कपड़े दी, इतने अच्छे गाड़ी दी, खाना दिया? हम कितने बार शुक्र अदा करते? कितने बार हम शुक्र अदा करते? पानी पीना, अगर कुछ दिनों के लिए 2-3 हफ्ते के लिए पानी नहीं मिला मर जाएंगे, कितने बार शुक्र अदा करते? मैं पूछना चाहता हूं इतने बड़े मजमे से
کتنے لوگ نے اللہ کا شکر ادا کیے کہ ہمیں سانس آکسیجن دے رہے ہیں. کتنے لوگ نے شکر ادا کیا؟ اللہ کا ہاتھ اوپر کرو. سانس کے لیے، سانس کے لیے، سانس کے لیے، پانی کے لیے نہیں، پانی کے لیے نہیں. جو اللہ تعالی ہمیں ایئر دے رہا ہے تاکہ ہم جی سکے، آدھے گھنٹے کے لیے ہمیں ہوا نہیں ملیں گے، مر جائیں گے. کتنے لوگ نے شکر ادا کیا اللہ کا سانس کے لیے؟ 4-5% ہے ماشاء اللہ. شاید آپ نے میرا لیکچر سنے، آپ نے لیکچر سنے تھے واٹ از دا پرپز آف لائف. کون لوگ نے سنے میرا لیکچر آج کے پہلے؟ واٹ از دا پرپز آف لائف؟ ہاتھ اوپر کرو. ماشاء اللہ، اس سے بڑی تعداد ہے. مطلب آپ نے اگر لیکچر سنے تو لیکچر میں بولتا ہوں. میں یہاں ذرا وقت کی قلت تھی تو لیکچر کے بعد بول رہا ہوں. میں جو سانس لیتے اس کا تو شکر ادا کرنا چاہیے. تو ہم کتنے ناشکر ادا ہے، ہم کتنے احسان فراموش ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے جب اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مشکلات دور کرتا اب اللہ کو بھول جاتے. مشکل میں آتے پھرتے اللہ کو یاد کرتے. تو ریگارڈنگ اے کوشچن، اگر آپ غیر مسلم بالغ ہو جاتا ہے، ہونے کے بعد اسے معافی نہیں، ہونے کے پہلے معافی ہے. سر یہ میں آئی ایم لکی کہ میں مسلم فیملی میں پیدا ہوا، مجھے یہ ساری باتیں پتہ چلی. لیکن برابری میں اگر کوئی کرسچن فیملی میں پیدا ہو جاتا ہے تو یہ اس کی تو غلطی نہیں ہے کہ وہ اس فیملی میں پیدا ہوا، اس کے لیے تو زیادہ بھائی مشکل صاحب، ہے. آپ نے میرا سوال کا جواب سنے کہ نہیں سنے؟ جی جی بالکل سنا، بالکل. میں نے جواب دیا کہ نہیں اس کا؟ سر لیکن مطلب پیدا ہونے پہ تو اس کا حق نہیں ہے، وہ مسلم میں بھی پیدا ہو سکتا ہے اور اس میں بھی. آپ نے میرا جواب سنے کہ نہیں سنے؟ سنا ہے بالکل. میں نے آپ کا سوال کا جواب دیا کہ نہیں؟ دیا ہے بالکل. تو دیا تو پھر سے کیوں دہرا رہے؟ میں نے صاف کہہ چکا ہوں، مسلمان فیملی میں پیدا ہونا جنت کی ٹکٹ نہیں ہے، اور غیر مسلمان فیملی میں پیدا ہونا جہنم کی ٹکٹ نہیں ہے. لیکن اس کے لیے زیادہ مشکل ہوگا نا جو کرسچن ہوگا. آپ کو لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے، کیونکہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ میں 100% جنت میں جاؤں گا. مجھے تو میں محنت کیوں کر رہا ہوں؟ کیوں میں دنیا بھر گھوم رہا ہوں؟ کیوں؟ اللہ کے رسول فرماتے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ جنت میں جائے گا. لیکن کلمہ پہ عمل تو کرنا چاہیے. ہم جو مسلمان کے حالات دیکھ رہے مجھے لگتا تو نہیں ہے. بالکل نہیں. آپ سمجھ رہے میرے جواب کو؟ جی میں سمجھ رہا ہوں بالکل. ہم 25% ہے. کتنا؟ 25%. 2 بلین. 2 بلین کتنے ارب ہوتے؟ 2 ارب. 2 ارب. 2 ارب. ارب تو بہت ہے یہاں. تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہم غلط فہمی کے شکار ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے. ہم کہہ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے گا تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرماتے قرآن مجید میں، کوئی بھی کافر اللہ کے جسٹس کو ڈینائی نہیں کرے گا. یہ نہیں کہیں گا کہ میری سے ناانصاف، جس طریقے سے آپ بول رہے ہو، وہ کہیں گا اللہ تعالیٰ مجھے اور ایک موقع دے دے. اللہ بولیں گے ختم ہو گیا ٹائم. اس دنیا میں بہت موقع دیے، برابر نا؟ بہت سے لیکچر ملے. ہو سکتا ہے ذاکر نائک کا لیکچر سنا. ابھی میرے لیکچر سننے کے بعد لکشمن میرے لیکچر سننے کے بعد بت پرستی کنٹینیو کریں گا، آپ اسے دوشی ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ بالکل آپ نے لاجیکل بتایا کہ اگر وہ آخرت میں بولے گا اللہ تعالیٰ مجھے پتا ہی نہیں تھا بت پرستی غلط ہے، ارے میں تو سوامی پربھوپادا کی بات مانا، وہ ڈاکٹر صاحب کی بات نے مانا، پھنس جائے گا کہ نہیں؟